السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اسلام چینل اردو سے ہر منڈے کو 11 بجے دن سے لے کر 12 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یقیناً آپ اس پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے طفیل میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح اور بخشش فرمائے۔ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حسن احوال، جب تک انسان کا حال نہ سنورے اس کا قال نہیں سنور سکتا، کیونکہ مشہور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل قائم اور مضبوط نہ ہو جائے، اور کوئی شخص بھی دل اس کا مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست اور صحیح نہ ہو جائے، اور زبان کی درستگی کا پتہ اس کے پڑوس سے چلتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے پڑوس میں رہنے والے، اس کے گھر میں رہنے والے اس کی زبان سے اس کے لیے خیر اور سلامتی پاتے ہیں، تو پھر ایسا شخص جس کا دل مضبوط ہے، اور دل کی مضبوطی ایمان کے استحکام پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا پروگرام میں ہم خوبصورتی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آیت درود و سلام کو پڑھ کر اپنی اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بخشش کا سامان کر سکیں اور سنت الہیہ میں شریک ہو سکیں۔ آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق بڑھتے ہیں آیت درود و سلام کی طرف، جو کہ سورہ احزاب سورہ کا نمبر 33 ہے، آیت کا نمبر 56 ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نے یہ آیت اب یاد کر لی ہوگی، جنہیں پہلے ہی یاد ہے اللہ انہیں مبارک کرے، وہ ترجمہ یاد کر لیں اور اس کے معنی اور معرف میں ڈوبتے چلے جائیں۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ ضرور اس طرف کوشش کریں کہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف کو یاد کر لینا 10 نیکیاں لاتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ تو بہت سارے حروف کا اور کلمات کا مجموعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ تھی آیت درود و سلام، اور ساتھ ہی ہم نے اس آیت کی تعمیل بھی کی، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سنت الہیہ میں اپنی شرکت کو لازم کیا، اور حکم الہی پر ہم نے عمل کیا۔ یعنی اس میں دو چیزیں ہو گئی، ایک طاعت الہی ہمیں نصیب ہوئی، دوسرا ہم نے حکم الہی کو فالو کر لیا اور سنت الہیہ بھی ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو لہٰذا اور پھر اس کے ذریعے سے ہماری بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پکار ہوئی، ہمارا نام پکارا گیا، ہمارے والدین کا نام پکارا گیا، ہمارے گھر کا ایڈریس پکارا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صلوات بھی بھیجا اور سلام بھی بھیجا، اور اسی پر بس نہیں، رب تعالیٰ نے اور فرشتوں نے بھی ہمیں صلوات اور ہمیں سلام بھیجا، اور فرشتوں کا اور رب تعالیٰ کا صلوات اور سلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ ہمیں جو ہے وہ اندھیریوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کو دیکھتے ہیں، جس میں حضرت انس بن مالک اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو بھی اللہ رب العزت کرم نوازی فرماتا ہے، ہم غلاموں کو بھی اس میں شریک اور حصہ عطا کرتا ہے، لیکن ایک کرم نوازی ایسی ہے جس کا حصہ ابھی تک ہمیں نہیں موصول ہوا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر وہ کون سی کرم نوازی ہے؟ فرمایا مالک کائنات اور اس کے سارے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دے رکھا ہے۔ تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آیت نمبر 43 لے کر آئے، اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی اللہ تم پر بھی اور اس کے سارے فرشتے جو ہے تم پر اے مومنو درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، اور یہاں اس صلوات کا بینیفٹ بیان کر دیا کہ وہ صلوات جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے، فرشتے جو اس صلوات میں شریک ہیں، اس کے ذریعے سے تمہیں
اندھیریوں سے نکال کر، یعنی دنیا کی ظلمت، نفس کی ظلمت، شیطان کے حملوں اور دیگر جتنے بھی تاریکیاں ہیں ان سب سے، دنیا اور آخرت کی تاریکیوں سے نکال کر تمہیں نور میں لا رہا ہے، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا فائدہ۔ ایک فائدہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، پھر اس کی تشریحات ہیں، جو جتنا زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام جب ہم نے پڑھ لیا تو اب پڑھنے کے ساتھ اب ہمیں جانا ہے اللہ کے دربار میں معافی کے لیے، لیکن اللہ رب العزت خود ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں ڈائریکٹ مت آؤ، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، ہر جگہ تم مجھے پکار سکتے ہو۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، تو لہٰذا مجھے اگر تم نے معافی کے لیے پکارنا ہے، بخشش کے لیے پکارنا ہے اور میری بارگاہ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو گے تو پھر کیا ہوگا، وہاں بیٹھو، وہاں پہنچو، وہاں بیٹھ کر پھر مجھ سے معافی مانگو، پھر دیکھو میری معافی کا عالم اور بخشش کا عالم کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو میرا کرم تمہیں کس طرح سے جو ہے وہ اپنی حصار میں لیتا ہے، اور میری عطا تم پر کس طرح سے چھم چھم برستی ہے، اور کس طرح سے تم جھولیاں بھر بھر کے وہاں سے اٹھتے ہو۔ اور اسی لیے سورہ نساء میں یہ بات ہمیں باور کروائی گئی اور ہمیں الرٹ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور کسی صاحب دل نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو لہٰذا جس نے بھی شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنی ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ پاک چلا جائے، مدینہ پاک نہیں جا سکتا تو مدینے کے ساتھ لنک ہو جائے، اپنے گھر میں مصلی بچھائے اور مدینے والی سرکار پر درود و سلام کے ہدیے، تحفے اور ان پر جو ہے درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے، تو اس درود و سلام کے ذریعے سے اس کا لنک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بن جائے گا۔ جب لنک بنے گا تو پھر اللہ کو پکارے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ شخص بیٹھا تو مدینہ پاک کے اندر ہے لیکن پکار اللہ رب العزت کو رہا ہے، یا بیٹھا مدینہ کی لو لگا کے ہے اور پکار اللہ رب العزت کو رہا ہے۔ اب رحمت مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ اور عنایت و نوازش مصطفیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتی ہے، الہ العالمین یہ میرا گناہ گار امتی آیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس پر کرم نوازی فرما، اس پر مہربانی فرما، اس کی بخشش فرما۔ اور آج کے حسن احوال کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ سفر کے مہینے میں یہی التجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑ کے کہ ہماری بھی بخشش کا سامان ہو جائے، ہماری بھی مغفرت کا سامان ہو جائے، ہمارے لیے بھی نجات کی راہیں جو ہے وہ کشادہ ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کرم آتا ہے اور لوجد اللہ توابا رحیمہ، کہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پالیں گے۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور وسیلے کا اجر ہے، جو دنیا میں بھی اہل ایمان کا وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی اہل ایمان کے لیے وسیلہ ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک امانت جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور وہ امانت ضرور ہمیں جو ہے وہ لوٹا کر دے گا، اور وہ امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کائنات کے کتنے وزن لے آئیں لیکن اس کا وزن سب سے بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ میرے بیٹو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ اور حالت اسلام کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ کلمہ اسلام پر بندہ جو ہے پختگی اختیار کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو زبان پر یہی ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसे ये कलमा नसीब हो गया उसे जन्नत की गारंटी मिल गई, जन्नत की ज़मानत नसीब हो गई। दुनिया वाले भी उसके मुक़द्दर पर रश करते हैं और मलाइका भी जब उसकी रूह को लेके जा रहे होते हैं तो मरहबा मरहबा की सदाएँ बुलंद हो रही होती हैं। और जब हम उसे तदफीन के बाद वापस लौट रहे होते हैं तो फरिश्ते कह रहे होते हैं नम का नौमतिल उरूस, इस तरह सो जाए अली बिन उस्मान, तो इस तरह सो जा। ए मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी, तो इस तरह सो जा। ए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, तो इस तरह सो जा। ए आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम इस तरह सो जाओ। अलगरज जितने अहले ईमान हैं सबको ये बशारत फ़रिश्ते दे रहे हैं नम का नौमतिल उरूस। और हमें मुअल्लिम कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की भी ख़बर दे दी है, हशर की भी ख़बर दे दी है, दुनिया की भी ख़बर दे दी है, इब्तिदा की भी ख़बर दे दी, इंतहा की भी ख़बर दे दी है। कब्र के अंदर क्या बीतता है, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये 3 सवालों के बाद वो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, इस तरह सो जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। ये उर्स का लफ्ज़ भी इसी हदीस पाक से निकाला गया है। तो लिहाजा ये उनको कलमे के नतीजे में बशारत और उन्हें मुबारकबादी दी जाती है और उन पर अल्लाह का करम निछावर किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के उन्वान की तरफ। आपको मालूम है कि ये सफ़र का मुबारक महीना है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं, यानी कामयाबी वाला सफ़र और कामयाबी वाला जो है वो महीना। तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा ज़फ़र रखी गई है। वो कुछ लोगों ने इसमें नहूसत का भी गुमान किया जो कि दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ऐसी किसी शय पर बिलीव नहीं करता। इस्लाम बिल्कुल सिंपल बात करता है और बताता है कि अल्लाह के करम को हासिल करने के लिए आप जितनी कोशिश करेंगे कामयाब व कामरान होंगे। तो लिहाजा इस मुबारक महीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया में से कई मारूफ़ औलिया कराम के आरास भी हैं, जिनमें अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज हम उनकी कश्फुल माजूब से उन्वान लाए हैं। और जो पिछली बार हमने बात की थी हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की किताब क़ल्बी हयात व ममात के हवाले से कि दिल ज़िंदा जो है वो कैसे होता है, लिहाजा उस पर हमने बात कर ली थी। हुज़ूरी क़ल्ब जो है वो कैसे नसीब होती है, इसको आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने बात की थी हुज़ूरी क़ल्ब क्या है, यानी दिल की ज़िंदगी क्या है, दिल की ताज़गी क्या है, दिल की बालीदगी और दिल की रूहानियत, दिल का तस्फ़िया क्या है। यानी नफ्स के तज़किया के बाद जब दिल का तस्फ़िया हो जाए, दिल साफ़ हो जाए, मुसफ़ा और उजला और मुजल्ला हो जाए। और उसका तरीका यही बताया था कि जब तक बंदा जो है वो कंसंट्रेशन हासिल नहीं करता, जब तक जो है वो उसको यकसुई नसीब नहीं होती, उसका दिल जो है वो बारगाह इलाही की तरफ हुज़ूरी में नहीं जाता। और हुज़ूरी क़ल्ब के दर्जात भी हमने पढ़ लिए थे कि 2 दर्जात हैं। पहला दर्जा हुज़ूरी क़ल्ब का ये था कि बंदा जो इबादत व इताअत और तिलावत और ज़िक्रुल्लाह की याद और मुनाजात कर रहा है उसमें बंदे का दिल हाजिर हो, दिल कहीं गायब ना हो जाए। अगर दिल गायब हो गया तो फिर फरमाया गया हदीस पाक में ला सलाता इल्ला बेहुज़ूरिल क़ल्ब, कि नमाज नहीं है जब तक दिल की हाज़िरी ना हो। दिल का हाजिर होना ये नमाज की जो है वो यानी कबूलियत की अलामत है। और दिल की हुज़ूरी जो है वो नहायत ज़रूरी है। किसी ने नमाज कोई शख्स पढ़ रहा था, मजनू आगे से गुज़र गया, उसे ध्यान न रहा, उस नमाजी ने नमाज़ तोड़ के मजनू को एक थप्पड़ लगाया। तो मजनू कहने लगा अच्छा आपने मुझे मारा है तो क्या वजह बनी, मेरे से कोई गलती हो गई? तो वो कहने लगा तुम्हें पता नहीं मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसने कहा भाई बात यह है मैं तो अपनी लैला के मजाजी इश्क में इतना मगन था कि मुझे ध्यान न रहा कि आप नमाज में मशगूल हैं। अगर मुझे पता चलता तो मैं ज़रूर आपको जो है वो आगे से ना गुज़रता, लेकिन आप तो रब की याद में मशगूल हैं, आप तो मौला के साथ लो लगाए हुए हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं जो है आपके सामने से गुज़र गया हूँ? इसीलिए किसी ने कहा क्या इसी को कहते हैं राज़ो नियाज़, बस नमाजी देख ली तेरी नमाज। तो नमाज तो अल्लाह से राज़ो नियाज़ का नाम है, मुलाकात का नाम है। जब बंदा अल्लाह की मीटिंग में चला जाए तो दिल हाजिर होना ये पहला है कि इन इबादात में ताआत में बंदे का दिल जो है वो
حاضر ہو، ذکر الہی میں دل جو ہے حاضر ہو، صرف زبان کی پریکٹس نہ ہو رہی ہو بلکہ دل بھی حاضر ہونا شروع ہو جائے، تو پریکٹس کے ذریعے سے حضوری قلب جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ادنا درجہ ہے حضور قلب کا۔ ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حاضر قلب بھی ہو، بہت سارے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا دل بھی جو ہے وہ حاضر ہو۔ دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے اور صاحب حضوری قلب ہونا اور چیز ہے۔ اب دوسرا درجہ جو ہے دل کی حضوری قلب کا، وہ حضوری قلب کا دوسرا درجہ اس سے تو بڑھ کر ہے کہ دل حاضر ہو، اور حاضر ہونے کے ساتھ کیا ہے، یعنی یہ درجہ تو لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن حضوری قلب جو ہے وہ یعنی دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اسے حضوری کہتے ہیں۔ پہلے درجے میں جو دل ہے ذکر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، یعنی جب ذکر ہوا تو دل بھی حاضر ہو گیا، جب نماز پڑھی تو دل بھی حاضر ہو گیا، جب طاعت میں لگے تو دل بھی حاضر ہو گیا، یہ پہلا درجہ ہے۔ جبکہ دوسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے، دل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جائے، یعنی طاعت میں حاضر نہ ہو بلکہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے۔ جب دل بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو یہ کمال کا درجہ ہے۔ اور پھر اس میں بھی بڑے بڑے درجات ہیں، ہر ایک کسی کو کچھ لمحے کے لیے حضوری ملتی ہے، کسی کو جو ہے دائم الحضوری جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا حضوری کا یہ مطلب ہے کہ اسے اللہ رب العزت تک رسائی مل چکی ہے۔ اب یہ بعد کی بات ہے کہ اس کے اندر ان فیوضات و تجلیات کو حاصل کرنے کی کتنی صلاحیت کیپیسٹی ہے، اور وہ کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے اور کیا کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا یہ تھا حضور قلب کا مقام۔ اب حضوری قلب نصیب کیسے ہوتی ہے، یہاں پر پچھلی بار ہم نے اپنی بات چھوڑ دی تھی، تو اس حوالے سے حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فقہ القلوب قلبی حیات و ممات جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 43 پر انہوں نے یہ ٹائٹل بنایا، حضوری قلب کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین اور عرفاء سے کسی نے سوال کیا، دل کو حضوری کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کو غائب پاتے ہیں، میرا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، اذا نزل فی الحق، جب تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا۔ پوچھا اللہ میرے دل میں کب ٹھکانہ کرے گا؟ جواب ملا، اذا ارتحل عن ما دون الحق، جب حق تعالیٰ کا غیر اس کے دل سے کوچ کر جائے، یعنی جب اللہ کا جو غیر ہے جب تمہارے دل سے وہ نکل جائے گا تو رب کا ٹھکانہ وہاں ہو جائے گا۔ رب تمہیں جو ہے وہ اس میں نزول فرمائے گا، اس کی تجلیات ہوں گی، اس کی رحمات ہوں گی، اس کی شفقتیں ہوں گی، اس کی مہربانیاں ہوں گی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ غیروں کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت دل میں نہیں آتا، یعنی اس کا غیر بھی ہو، یہ اس کی عزت کو گوارا نہیں ہے، یہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ غیر بھی وہاں موجود ہو اور رب بھی وہاں آ جائے، نہیں۔ رب تعالیٰ جو ہے بہت حیادار ہے، سخی ہے، تو لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر کون ہے؟ تو پھر اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اس کا غیر ہے، یعنی جو اللہ رب العزت جس سے منع کیا اللہ رب العزت نے، اس کو جو ہے وہ اللہ کا غیر کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اگر اس کے غیر کی شہوت ہے، یعنی چاہت ہے، غیر کی رغبت ہے، اور ہم چاہیں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے تم نے دل میں جو ہے وہ بڑے بت سجا رکھے ہیں، اسی سے دل لگاؤ۔ جیسے کہا گیا رایت الذی من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنی خواہشوں کی پوجا کر رہا ہے؟ کوئی دولت کا پجاری ہے، کوئی حسن کا پجاری ہے، کوئی شہرت کا پجاری ہے، کوئی جو ہے وہ مال و اسباب کا پجاری ہے۔ الغرض یہ کہ یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتی۔ یہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ خواہشیں جو ہے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، یہ اتنی الجھی ہوئی خواہشیں ہیں کہ یہ کبھی سلجھ نہیں سکتی۔ اور حتیٰ کہ پھر کیا ہوتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں جو ہے غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر کیا ہے؟ کثرتوں نے، مال کی کثرت، حسن کی کثرت، زینت کی کثرت، کاسمیٹکس کی کثرت، کپڑوں کی کثرت، الغرض یہ کہ گاڑیوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، شہرت کی کثرت، اتنی کثرتیں ہیں کہ بندے کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ مولا کی بارگاہ میں 5 وقت ہی حاضر ہو سکے۔ پتہ کب چلے گا؟ جب چارپائی پر پڑ جائیں گے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، تو پھر لوگ کہیں گے اب جو ہے یہ بندہ چلا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی پورے ہو گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور اہل
معرفت کہتے ہیں اب تو آنکھیں کھلی ہیں، اب تو آنکھیں حقیقت میں آ کر کھلی ہیں، اب تو وہ مناظر دیکھنے ہیں جو مناظر جو ہے وہ آنکھوں سے مخفی تھے، اب تو دیدار رسول ہونے والا ہے، بارگاہ خداوندی میں روح کی حضوری ہونے والی ہے، تو لہٰذا اب تو جنتوں کے نظارے جو ہے کرائے جانے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے اصل سلسلہ۔ تو جب تک غیر کی شہوت اور رغبت دل میں ہو، ہم چاہیں اللہ بھی آ جائے تو اللہ رب العزت ایسے دل میں نہیں آتا، تو لہٰذا ضروری ہے کہ دل سے پہلے ان بتوں کو نکالا جائے، جیسے آقا علیہ السلام نے 360 بت حرم سے جو ہے نکال کے باہر پھینکے تھے، اور پھر لوگوں کو کہا تھا کہ اب سچے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ تو ایسی صورت میں جب تک ہمارے دلوں میں سجے ہوئے زینت کے، عمارت کے، شہرت کے، ریا کے جب تک وہ بت نہیں نکلتے، اس وقت تک ہم رب کو بے شک پکارتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صرف زبان کا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ثواب ضرور دے دیتا ہے۔ کسی صاحب دل نے کیا کہا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اس کی کیا منظر کشی کی ہے، وہ کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی وہ اسی انتظار میں ہیں کہ اب جو ہے وہ دلوں سے دل کی میں نے صفائی کر لی ہے، تو لہٰذا جب دل کی صفائی ہو جائے تو پھر رب کو جو ہے بلایا جاتا ہے۔ جس طرح سے جس گھر کے کارپیٹ پہ بہت زیادہ کچرا ہو تو کوئی بھی یعنی صاف اور کوئی بھی جو ہے اچھے مزاج والا شخص کہتا ہے پہلے صفائی کر لو پھر داخل ہوں گے، تو اسی طرح سے دل میں اگر بہت ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں تو اس دل میں کون آئے گا، اس دل کے اندر جو ہے کون آئے گا جس میں ابھی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم و اسماعیل، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو لہٰذا ایک تو وہ گھر ہے جو ظاہر کا ہے، اور ایک یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل آذر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ اور قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، یہ بھی کہا گیا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، کہ جب مومن اس کی صفائی میں لگ جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنی تجلیات جو عرش پر ہوتی ہیں اس کی ریفلیکشن بندہ مومن کے دل پر جو ہے وارد ہوتی ہے۔ اب ملائیے اس آیت کے ساتھ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں جو ہے وہ اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اب ملائیے سورہ بقرہ کی اس آیت کے ساتھ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دل سے اس کے غیر نکل جاتے ہیں اور دل نیہا خانہ اور خلوت قدا بن جاتا ہے تو اس میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے، اس کے جلوہ گر ہونے سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مکمل طور پر زندہ ہو گیا تو وہ اللہ کے حضور رہنے لگ جاتا ہے اور اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ صاحبان حضوری قلب کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم فرش پر ہوتے ہیں مگر ان کے دل عرش پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل خلوت قدا بن جاتے ہیں جن میں اللہ رب العزت جلوہ گر ہوتا ہے، اور جس جگہ اللہ جلوہ گر ہو جائے وہی جگہ سراپائے عرش بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے دل کی صفائی کا اور دل کی حضوری کا، اور دل کیسے جو ہے حضوری قلب حاصل کرتا ہے، یعنی اسے کیسے حضوری نصیب ہوتی ہے، تو یہ وہ مقام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے یہ کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ وہ جو پرانا مرض چلا آ رہا ہے، جب تک یہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اس دل سے وہ امراض نہیں نکلیں گے جو اس کو جو ہے مولا سے دور کرتے ہیں، اس وقت تک یہ دل حضوری حاصل نہیں کر سکتا، اور جب تک حضوری نصیب نہیں ہوتی تو پھر بندہ جو ہے وہ صاحب ایمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا
اب ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کو حضوری قلب جو ہے نصیب ہو گئی ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ قاف آیت نمبر 37 میں فرمایا بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ یہاں آیت میں کیا فرمایا گیا؟ لمن قال لہ قلب، جس کے پاس قلب بیدار ہے، یکسوئی اور غیر سے منقطع اور دولت مشاہدہ موجود ہے، تو وہی شخص جو حضوری قلب والا ہے۔ وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر یہیں سے بات کو شروع کریں گے، آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو بات بیان کی گئی اسی کو میں اب بیان کرتا ہوں بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ بایزید کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں دنیا کا خیال آئے تو دوڑ کر وضو کر لیتا ہوں، اور آخرت کا خیال آئے تو دوڑ کر غسل کر لیتا ہوں، کہ دنیا کو چھوٹا حدث جانتا ہوں کیونکہ جب حدث واقع ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آخرت کی خواہش کو بڑا حدث جانتا ہوں، اسے جو ہے غسل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال، اور میں آپ کا ہوسٹ صادق قریشی آپ کے ساتھ ہوں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی لائیو کال اور سوالات بھی لیتے ہیں، یقیناً آپ پروگرام سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا آج چونکہ سفر کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی منایا جاتا ہے، اور انہی کی مناسبت سے آج میں کشف المحجوب آپ کی خدمت میں اس سے جو آپ نے کتاب مرتب فرمائی، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن وہ بہت ساری کتابیں جو ہے وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں سوائے کشف المحجوب کے۔ کشف المحجوب وہ عظیم کتاب ہے جسے تصوف کی پہلی ٹیکسٹ بک پرشین زبان میں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس سے اولیاء کرام بھی رہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں، اور جو اولیاء کرام جن کے زیر مطالعہ یہ کتاب رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے بہت زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں، اردو میں، انگریزی میں، اصل کتاب پرشین میں ہے، اب عربی میں بھی آ گئی ہے، اور اسی طرح رشین زبان میں، جرمن زبان میں۔ جس شخص نے بھی تصوف پر کوئی بات کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس نے کشف المحجوب کو ضرور جو ہے وہ اپنے لیے راہ عمل پایا ہے، اور اس سے جو ہے روشنی حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا یہ 39 ابواب پر آپ نے یہ کتاب مرتب کی ہے، جس میں سے اس کا دوسرا باب جو ہے وہ اس بات فقر پر ہے۔ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں اس بات علم پر، جو کہ پہلا باب ہے اس کتاب کا، اور علم کے بغیر جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی طریقت میں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا درجہ جو ہے وہ علم ہے، اور اس کے لیے جو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت لائے ہیں، اس میں یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اس کی خشیت رکھنے والے جو ہے وہ علماء ہیں۔ تو لہٰذا علماء وہ گروہ ہے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ خشیت پائی جاتی ہے۔ تو علم کے پھر دو رخ ہیں، داتا علی حجویری نے بڑی تفصیل سے علم حال، علم قال پر بات کی ہے، اور پھر اس میں بتایا کہ علم کے اثرات کیا ہیں، کہ وہ علم وہ خوبی ہے، وہ صفت ہے جو جاہل کو جو ہے وہ عالم بنا دیتی ہے، اور پھر انہوں نے علم نافع کی بات کی ہے کہ علم نافع وہ ہے کہ جس پر انسان عمل کرتا ہو سنت کے مطابق۔ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے علم کی بات کی، اور مخلوق کے علم کی بات کرتے ہوئے کہا وما اوتیتم من العلم قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کا علم جو اس کے مقابلے میں لامتناہی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے علم شریعت کے 3 ارکان، پھر علم حقیقت کے 3 رکن بیان کیے ہیں، ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اعتقاد اور اس کی تشبیہ سے نفی، علم صفات باری تعالیٰ
اور اس کے احکام کا علم، یہ رکن دوم ہے علم حقیقت کا۔ تیسرا جو ہے حکمت الہیہ کا تسلیم کرنا اور اس کے افعال کو ماننا۔ پھر اسی طرح سے علم شریعت کے بھی 3 ارکان بیان کیے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت، اور اس کے ذیل میں پھر وہ بہت ساری آیتیں لائے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا علم پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر زمانے میں جو فساد ہے وہ دلوں کے فساد کے اعتبار سے جو ہے وہ وارد ہوتا ہے۔ دل کی خرابی زمانہ اور اہل زمانہ کے خیالات کے فساد کے موافق ہے، یعنی جب لوگوں کے دل خراب ہو جائیں تو پھر جو ہے اس زمانے کے اندر فساد جو ہے وہ بپا ہو جاتا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں اسی کے مطابق جو ہے لوگوں کے دل جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کیا ہے محمد بن فضل بلخی کے حوالے سے علم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، علم من اللہ ہے، علم مع اللہ ہے، اور علم باللہ ہے۔ پھر اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ علم باللہ کیا ہے، علم مع اللہ کیا ہے، اور علم من اللہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری ابحاث آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچنا چاہیے عوام الناس کو۔ پہلا طبقہ جو ہے غافل بے عمل علماء کا ہے، دوسرا طبقہ یعنی حق سے زبان، اور دوسرا طبقہ جو ہے حق سے زبان بند کرنے والے فقراء کا ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ جاہل صوفیہ کا ہے، یعنی جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ علماء غافلین انہیں کہتے ہیں، اور ان کی پہچان بتا دی ہے کہ وہ امیروں کا، دولت مندوں کا، اور جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے گھر کا طواف کرتے ہیں تاکہ انہیں ان کی نسبت سے کچھ شہرت، کچھ جو ہے وہ فضیلت نصیب ہو جائے۔ حالانکہ سب سے بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے انہیں عطا کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کر کے اپنا رخ اللہ سے موڑ کر جو ہے غیروں کی طرف کر لیا۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ حق سے زبان بند کرنے والے فقراء کا ہے، جس کو الفقراء المداہنین کہتے ہیں، یعنی جو اپنی خواہش کے پیرو ہو گئے ہیں، حق کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے، خواہشات نفسانی کے مطابق کوئی کتنی ہی غلط کام کرے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جہاں خواہشات نفس کے خلاف بات ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کو جنہوں نے پس پش ڈال دیا، اپنی خواہشوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو آج کی سوسائٹی میں کثرت سے پایا جاتا ہے ان کو متصوفات الجاہلین کہا ہے، یعنی جو ایسے لوگ جو ہے خام خواہی پیر بنے ہوئے ہیں، وہ صوفی بنے ہوئے ہیں، جاہل، یعنی ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کسی سے تربیت حاصل کی ہے، نہ کسی کی صحبت میں وقت گزارا ہے، نہ مجاہدات کی چکی میں پسے ہیں، نہ کہیں جو ہے وہ گئے ہیں، بس انہوں نے دیکھا کہ زمانہ جو ہے وہ سارے اس میں اندھے ہیں تو وہ پھر کانے ہو کر ان میں جو ہے وہ اندھوں میں کانے راجہ بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لا کے داتا علی حجویری نے کہا کہ علم تو فی المجاہدات 30 سنتاً فما وجدت تو شیئا اشد علیہ من العلم و مطابعت ہی، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا مگر مجھ پر کوئی چیز سخت ترین نہ محسوس ہوئی سوائے علم اور اس کے اتباع کے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ علم کا باب جو ہے باندھا ہے، پھر ختم کیا اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کہ سب کچھ جان لینے کے بعد بندہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، العجز عن درک الادراک ادراکن والوقف فی طرق الاخیار اشراکن، یعنی ادراک کسی بھی شے کا جاننا یہ ہے کہ انسان جاننے کے باوجود اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کر دے اور کہے صرف اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے ہر شے کی حقیقت کو، اور اپنی جو ہے نفی کرتا چلا جائے تو اس طریقے سے اللہ رب العزت اس کو جو ہے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یہ پورا باب انہوں نے اس بات علم میں قائم کیا، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ اولیاء کرام۔ اور پھر اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آپ تصوف کی کوئی بھی کتاب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تصوف سارے کا سارا قرآن اور سنہ سے جو ہے وہ ماخوذ ہے۔
کوئی تصوف کی بات قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، اسی کا نام جو ہے وہ تصوف رکھا گیا ہے۔ تو جو باب بھی آپ اٹھا لیں پہلی دلیل وہ قرآن سے لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا منہاج بیان کر دیا کہ ہمارا منہاج ہی یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں، پھر سنت سے اس کی تشریح لیتے ہیں، پھر اجماع امت سے اس کی تائید لیتے ہیں، یعنی اولیاء کبار اور صالحین کے عمل سے اس کی جو ہے وہ تائید حاصل کرتے ہیں کہ ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ اب آئیے، علم کے جو ہے وہ دو فیزز ہیں، دو اثرات ہیں، دو اس کے جو اپنا ایفیکٹس ہیں، ایک اس کا پازیٹیو ایفیکٹس ہے، ایک اس کا نیگیٹیو ایفیکٹس ہے، کیونکہ علم اللہ رب العزت کی خیرات ہے اور انبیاء کی میراث ہے۔ تو جس کے پاس علم آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اثرات بھی آئیں گے، تو اس کے اثرات میں اگر تو بندے نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کبر آئے گا، بڑائی آئے گی، اس کے اندر تکبر آئے گا، جیلسی آئے گی، حرص آئے گا، یہ سارے اثرات اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کا اثر ہے کہ بندے کے اندر جو ہے عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، جوں علم آتا چلا جائے گا بندے کی عاجزی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل علم ہیں، جو صاحبان علم ہیں، یعنی انہوں نے علم کے ذریعے سے عاجزی سیکھی ہے، اپنی نفی کی ہے، من نیم کا درس انہوں نے سیکھا ہے۔ ہر بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یہ بات حق ہے کہ اکبر بہت عالم تھا کہ جب بندہ جو ہے اپنی نفی کرتا چلا جائے، من تواضع للہ رفع اللہ، تو اللہ رب العزت اس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور جو اکڑ جائے، جو تکبر میں چلا جائے، جو حسد میں چلا جائے، جو طاعت الہی کا اور طاعت رسول کا انکار کر دے، تو اس کے لیے پھر فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور تکبر چاہا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو لہٰذا جو ہے اس کے بعد جو علم کا جو فیض میں نے بتایا، علم کا جو ایفیکٹ ہے، اگر تو پازیٹیو رہے تو پھر تو انسان فقر کی طرف جو ہے بڑھتا ہے، اور اگر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے تو انسان جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے باب میں ایک حکایت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی ہے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اصل میں فقر یا فقیری کیا چیز ہے۔ گو بگننگ تو انہوں نے قرآن اور سنت سے کی ہے، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن جو حکایت انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک درویش جس کو ہم فقیر کہہ سکتے ہیں، ایک بادشاہ نے اس سے ملاقات کی اور بادشاہ نے اس کو فقر کی حالت میں دیکھ کر جو ہے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگو، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ بادشاہ بہت حیران ہو گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے پاس دیکھنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی اس نے جو ہے وہ کر دی ہے، بڑی اونچی بات کر دی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات تو سمجھاؤ کہ تم کس طرح سے جو ہے وہ میں تمہارے غلاموں کا غلام ہوں۔ اس پر جو ہے وہ فقیر نے کہا کہ میرے جو ہے وہ دو غلام ہیں، وہ دونوں تمہارے جو ہے وہ آقا ہیں، لہٰذا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو درویش کہنے لگا تو یہ کون کون سے غلام ہیں؟ ایک ہے حرص دنیا، دوسرا ہے لمبی امیدیں، یعنی دنیا کے حرص، بادشاہ چاہتا ہے کہ میری حکومت میں اور اضافہ ہو، بادشاہ چاہتا ہے کہ میری حکومت اور لمبی ہو، میری عمر جو ہے بڑی ہو، جیسے یہود اور ہنود کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 1000 برس ہو جائے۔ تو یہ لمبی امیدیں جو ہے وہ رکھنا اور حرص دنیا، ہر وقت دنیا کی خواہش، دنیا کی چاہت، دنیا کا مال، دنیا کی جو چاہت ہے اس میں بڑھتے چلے جانا اور رشتوں کو کاٹتے چلے جانا۔ آپ آج کا معاشرہ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے چلے جائیں، لیکن دنیا جو ہمارے پاس آتی چلی جائے، گھر ہمارا بڑا ہو جائے، گاڑیاں ہمارے پاس اور آ جائیں، اولاد کی کثرت ہو جائے، بزنس اور بڑا ہو جائے، ماں باپ کا خیال نہیں ہے، اسی طرح رشتے اعزاء اقارب کا خیال نہیں ہے، سارا اخلاق جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ ہم ایک دوڑ میں داخل ہو گئے ہیں جس میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غلامی ہے کس کی؟ دنیا داروں کی، حرص دنیا اور لمبی امیدیں۔ جس آدمی کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں، حرص دنیا اور لمبی امیدیں، تو وہ شخص جو ہے وہ دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور فقیر کہتا ہے یہ دونوں میرے غلام ہیں، حرص دنیا اور
लंबी उम्मीदें, मैंने इनको जो है डिवोर्स दे रखी है और ये दोनों तुम्हारे जो है वो आका हैं। तो इसीलिए हदीस पाक में दाता अली हुजूरी लाए हैं, अल फ़क्र इज़्ज़ुन ले अहलिही, कि अहले फ़क्र के लिए फ़क्र इज़्ज़त का बायस बनता है। और इसी पर हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने जो किताब हदीस की कंपाइल की जिसका नाम मिनहाजुस सवी रखा है, उस किताब के अंदर आपने ये हदीस वारिद की है और उस हदीस में आपने ये बयान किया है कि किस तरीके से जो है वो अहले तसव्वुफ़ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि नेक लोग दुनिया से जो है बेरग़बती के अलावा किसी चीज़ से खूबसूरत नहीं लगते, और जो दुनिया से कट कर मौला को हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर देता है। प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है इसमें हम आपकी लाइव कॉल भी लेते हैं और आपके सवालात भी लेते हैं, तो जो ही कोई कॉल आएगी तो हम इंशाअल्लाह आपको शामिल कर लेंगे। ये दूसरा बाब है इस बात फ़क्र, इसका नाम जो है वो रखा गया है। इसका आगाज़ उन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 3 आयत से किया है। पहली आयत सूरह बकरा की है 273 नंबर, दूसरी आयत जो है सूरह नहल की है 75 नंबर, तीसरी आयत सूरह सजदा की है, आयत का नंबर है 16। आइए देखिए इस बात फ़क्र जिसको हम फ़कीरी कहते हैं, कि जब इंसान जो है इल्म के ज़रिए से मौला पर तवक्कुल करता है, मौला को ही अपना सब कुछ समझता है और उसी की खातिर सब्र करता है, उसी पर भरोसा करता है और उसी की रज़ा का मुतलाशी हो जाता है, तो वो फिर फ़क्र की राह पर जो है वो चलना शुरू हो जाता है, जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फ़क्र फ़क्री, कि फ़क्र मेरा जो है फ़ख्र है, अल फ़क्र फ़ख्री। तो लिहाजा फ़क्र को अपना फ़ख्र करार दिया है। और ये फ़क्र का मकाम जो है राह सलूक और तरीक़त मार्फत में, ये राह जो है वो ख़तरात से पुर है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, क्योंकि ये हिस्सा आधा आधा होता है आपका और आधा जवाबात का, तो मैं कॉलर को साथ मिलाता चलूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कुरैशी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना तो नहीं होएगा गरीबों को? जी जी बोलिए। मिसिस इजाद बोल रही, ज़्यादा इजाद। जी जी हाँ, मिलते थे ना महाराज कुरान में, तो मुझे बस देख के ज़रा अच्छा लगा, मैंने क्या कुछ खैरियत पूछूं और दुआएं अल्लाह खैर दूं। रखे। कोई सवाल है तो फरमाइए। हाँ जी, सवाल तो मेरा इतना कुछ खास नहीं है, जी जी बस यही है कि आजकल के हिसाब से जो दिल परेशान रहते हैं, इनके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताएं। अल्लाह खैर रखे। हाँ जी, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ से करते ही हैं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, घर में खैर सलामतियाँ लाए और दिलों की परेशानियाँ दूर करे। यही बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम में कि दिल की परेशानी जो है वो कैसे दूर हो सकती है, उसके लिए इंशाअल्लाह जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लामा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे। आमीन आमीन। और आपका कहना और हमारा सुनना कबूल हो। जी माशाल्लाह, बहुत इल्मी और रूहानी महफिल आपने सजाई है। जी हम सबके वालिदैन की भी बेसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। और आज मेरा सवाल किसी बहन का है कि उन्होंने पूछा है कि अगर किसी औरत पे गुस्ल फ़र्ज हो और वो जैसे सिर्फ सर धोए और बाकी जिस्म कुछ घंटों के बाद धोए, तो क्या वो एक ही गुस्ल में शुमार होगा कि नहीं, या उसको अपने बाल दोबारा धोने पड़ेंगे? अगर कुछ वक्फा आ जाए तो इसमें कोई शरई अकाबात तो नहीं? जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम बात कर रहे हैं इस बात फ़क्र पर, जो कि दाता अली हुजैरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब कश्फुल माजूब का दूसरा बाब है। और उसका आगाज़ उन्होंने इस जुमले से किया है कि हमेशा याद रखो कि दर्जा दरवेश का राह मौला में बहुत बड़ा मर्तबा है और दरवेश के लिए इस रास्ते में बड़े ख़तरात हैं, यानी जो फ़कीर है उसके लिए जो है इस रास्ते में बड़े ख़तरात हैं। फिर उन्होंने 3 आयात वारिद की हैं, लिल्फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन फ़कीरों के लिए हक़ है जो मासूर हैं अल्लाह की राह में, अपनी बेनियाज़ी से वो चलने और सफ़र करने के मोहताज नहीं। जाहिल अवाम
انہیں ان کی بے نیازی کی وجہ سے غنی تصور کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ کے قیدی ہو گئے ہیں، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو علائق دنیاوی سے، دنیا کے جتنے بھی معاملات تھے ان سے دور کر کے اللہ رب العزت سے علاقہ جوڑ لیا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جو ہے لگا لیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد جو ہے وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑا اور اپنا مال بھی چھوڑا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا، اور وہ مدینہ پاک میں ہجرت کر گئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کا پروگرام سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی کرے اور رشتہ داروں سے ہمارا پیار زیادہ سے زیادہ ہو، دلوں کو صاف کرے۔ لیکن میرا سوال آج کا یہ تھا کہ آپ نے آج ذکر کیا ہے کہ داتا علی، میں پورا نام کلیئرلی نہیں سن پائی جی ان شخص کا، کہ مطلب ان کی مطلب اسی سفر کے مہینے میں وہ ہے، تو مجھے ذرا کلیئرلی بتائیں کہ ان کی کیا خاصیت تھی، ان کی کیا خوبی تھی، اور ان کا نام ذرا کلیئرلی لیں، اور مطلب کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ جی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور کوئی سوال دوسرے کالر؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، مجھے بس یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے خواب بہت عجیب سے آتے ہیں، بس مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جی پروگرام اپنے تقریباً اختتام کی طرف ہے، تو آئیے میں ایک بات اور کر لوں اپنا اس بات فقر پر۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی کہ وہ فقراء قرآن نے استعمال کیا، فقیر کی جمع فقراء آتی ہے، جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ روک لیے گئے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی خدمت میں، دین کو سیکھنے میں، اس کے راستے میں جہاد کرنے میں اور تربیت حاصل کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے الگ کر لیا ہے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہیں اور ان کو یعنی جو دنیا کے اندر جو باقی معاملات ہیں، تگ و دو ہے، اس پہ وہ نہیں اس کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ ان کے حالات کو دیکھ کر جو ہے، ان کی چہروں کو دیکھ کر جو جاہل لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے غنی ہیں، یہ تو بڑے بے نیاز ہیں، انہیں تو کسی شے کی جو ہے وہ غرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا ظاہراً تو ان کا یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو علائق دنیاوی سے، دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہے اور یہ اللہ رب العزت کے لیے لگ گئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کا بھرم کیسے رکھا ہے کہ عام آدمی جو اس طرح کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس یہ کسی سے سوال نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہی کی طرف جو ہے متوجہ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جو ہے اصحاب صفہ کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ تمہارے میرے ماں باپ جو ہے تم پر قربان ہوں، تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے تم پر نظر کرم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا یہ معنی نہیں ہے جو مانگنے والے بھکاری ہیں، نہیں، فقیر کا معنی وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی علائق سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، وہ اللہ کے لیے صابر ہو گئے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو گئے اور اللہ کی رضا کے طالب ہو گئے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، الہی مجھے جو ہے مسکینی میں زندہ رکھ، مسکینی میں مجھے موت عطا فرما، اور زمرہ مساکین میں مجھے قیامت کے دن اٹھانا۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، ادنو منی احبائی، میرے جو دوست ہیں وہ میرے قریب انہیں لے کر آؤ۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ تو وہ کون سے ہیں؟ تو ارشاد ہوگا وہ فقراء اور مساکین ہیں، ان کو میرے جو ہے وہ قریب کیا جائے۔ تو اب میں آپ کے سوالات کی طرف چلتا ہوں۔ کئی آج جو ہے بہنوں نے اپنے سوالات پہنچائے۔ ایک بہن
مسز اعجاز صاحبہ جو منہاج القرآن انٹرنیشنل سے واسطہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر برکت سلامتی لائے۔ لہٰذا جو بھی جس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میری گزارش ہے کہ وہ واسطہ اور اپنا رابطہ مضبوط رکھے۔ جب آپ کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ کے پاس سپلائی آ رہی ہوتی ہے، جب رابطہ کٹ جاتا ہے تو سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہی حال موبائل فون کا بھی ہے کہ اگر آپ کو کنیکٹیویٹی نہیں ہے، بلوٹوتھ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے وہ میسیجز نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے رابطے کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ یہ تصوف میں یعنی پہلا حصہ ہے کہ جب آپ کسی سے نسبت قائم کرتے ہیں تو وہاں پہلا اصول ہی رابطہ ہے، دوسرا اصول ذکر الہی ہے، تیسرا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو لہٰذا رابطہ جتنا مضبوط ہوگا دل پریشان نہیں ہوگا، دل گھبراتا ضرور ہے لیکن اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر بڑھاتے چلے جائیں، دل کی پریشانی دور ہو جائے گی، کہ اللہ رب العزت نے سادہ سی بات بتا دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسری بہن جو حسب معمول بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سب کے لیے لائیں، انہوں نے کہا عورت پر غسل فرض ہو تو کیا سر پہلے دھو لے پھر اس کے بعد جو ہے باقی حصہ دھویا جائے؟ یہ طریق غسل کا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کنٹینیویشن نہ ہو تو تھوڑا سا اس میں قباحت آ جاتی ہے۔ اگر تو کوئی عذر ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے اگر غسل کی نیت کی، سر دھو لیا اور اس کے بعد باقی حصہ جو ہے دھویا جا رہا ہے تو وہ غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ سارا دھویا جائے، جیسے وضو کے لیے ہے کہ پے در پہ جو ہے وضو کرنا، یہ بھی سنت میں ہے کہ کوئی حصہ جو ہے خشک نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اپنا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی عذر ہے تو اس میں جو ہے گنجائش موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہن نے پوچھا کہ آپ نے جن ہستی کا ذکر کیا ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے حضرت سید علی بن عثمان حجویری، اور ان کا جو ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 1000 برس پہلے افغانستان سے غزنی کے علاقے سے تشریف لائے۔ سرزمین لاہور میں آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کی تبلیغ کے سلسلے میں پوری بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی وہ روشنی پھیلی جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خود جب خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں چلا کر کے یہ کہا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیر کامل کاملانہ رہنما۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ وقت چونکہ اب ختم ہوا، جس بہن کو عجیب خواب آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اس سے گھبرائیں مت، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔